ابھی کسی کا انتقال ہو جائے، اعلان ہوتا فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا جنازہ، چلو چلو میت میں چلو، چلو چلو جنازے میں چلو، تو گاؤں سے ٹرالیاں جڑتی ہیں، سواریاں جاتی ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کے جنازے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ سب کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، ایک ہی جواب ہوگا میت میں جا رہے ہیں، فلاں کا انتقال ہو گیا، جنازے میں جا رہے ہیں، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ جنازے میں اکٹھا ہو گئے۔ اچھی بات، سبحان اللہ، جنازے میں جانا چاہیے، میت میں جانا چاہیے، بے شک جانا چاہیے، مگر تم جب جنازے میں گئے، جب تم میت میں گئے، تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں وہاں کرنے کیا گئے تھے، کر کیا رہے ہو؟ بھئی ہم شادی میں جاتے ہیں، نیوتا لکھا کے آتے ہیں، تو گھر والے کو کچھ دے کے آئے کہ نہیں آئے؟ 500,000 روپے بھائی لکھوا کے دے کے آئے کہ نہیں آئے؟ اور کچھ کھا کے آئے، کچھ لے کے آئے، کچھ دے کے آئے، یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب میت میں گئے ہو تو جو مرنے والا ہے تم نیوتا بھی نہیں دے سکتے، دیو گے بھی تو اس کے کس کام کا؟ بھائی یہ بات ہے کہ نہیں؟ کس کام کا؟ اچھا اسے کچھ کھانا بھی نہیں لے کے جا سکتے، کس کام کا؟ جوڑا اوڑا بھی نہیں لے کے جا سکتے، کس کام کا؟ تم جو جا رہے ہو یہ ٹرالیاں بھر بھر کے، یہ جو موٹر سائیکلیں بھر بھر کے، کاریں بھر بھر کے جا کس لیے رہے ہو؟ سوال ہے کہ نہیں؟ بولو وہ بھائی سوال ہے کہ نہیں ہے یار؟ ہر جگہ جانے کا مقصد ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے آپ کروا کیوں آئے، جواب دوں گا تقریر کرنے، میں کر رہا ہوں۔ شاکر اظہری سے پوچھے کیوں آئے، جلسہ ریکارڈ کرنے، کر رہا ہے۔ بھائی بات ہے کہ نہیں؟ نعیم اختر سے پوچھے کیوں آئے، نعت سنانے، سنایا۔ ہر چیز کا مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیوں آئے، جلسہ سننے، سننے۔ جو کام کرنے کا ہے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا بھائیو؟ یہ جو گئے گالیاں ٹیلانیاں بھر بھر کے کیا کرنے؟ میت میں گئے۔ ابھی میت میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا۔ اور میت کے بعد تیجا، 10 ماہ، 20 ماہ، 40 ماہ، برسی، مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ سوال ہوتا ہے کیا کرنے؟ تو بہت سے لوگ جواب شاید دے پائیں اور بہت سے لوگ ابھی نہ دے پائیں، لیکن میں ہی سوال کر رہا ہوں، میں ہی جواب دوں گا، لیکن بہت ٹھنڈے دماغ سے اور دل کی گہرائیوں سے سننا۔ میت میں جانے کا مقصد، تیجا 40واں میں جانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کے لیے کچھ اصالے ثواب کریں گے، تاکہ ہمارے اصالے ثواب کرنے کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے، اللہ مغفرت کر دے۔ یہی مقصد ہوتا نہیں، اور تو کوئی مقصد نہیں ہوتا نہیں۔ لیکن سنو سنو، ہم میت میں گئے، میت میں جا کر کے بیٹھ گئے، جب تک جنازہ تیار نہیں ہو رہا پورے ایران توران کی بات ہم نے چھیڑ دی۔ سارے لوگ کئی گاؤں کے جمع ہے، بات کرنے کا موقع اچھا مل گیا، پوچھ رہے ہیں تمہارے یہاں پردھانی کا الیکشن کیسا چل رہا ہے، اور بھئی تمہارے ہاں کتنے لوگ کھڑے ہیں، اور بھئی تمہارے ہاں سیٹ جو ہے کون سی جرنل میں ہے کہ بی سی میں ہے کہ اے سی میں ہے، مجھے یہ بتا ہے دفنانے کے لیے آیا ہے یا ایصال ثواب کے لیے آیا ہے یا الیکشن کے لیے آیا ہے، کیسا کاروبار چل رہا ہے، کیسا بزنس چل رہا ہے؟ اللہ اللہ، اب مجھے ذرا بتا دو یار، یہ دکھاوا نہیں تو کیا ہے؟ اگر مرنے والے کے لیے آئے تھے تو آج دنیا والوں سے بات نہ کرتے، اگر مرنے والے کے لیے آئے تھے تو آج دنیا داری کی بات نہ کرتے۔ آج جو 1 گھنٹہ جنازے میں آئے تھے، یہ 1 گھنٹہ اس مرنے والے کے لیے تم نے وقف کر دیا ہوتا، آج اس 1 گھنٹہ ہم دنیا داری کی بات نہ کریں گے، دنیا والوں سے کوئی بات نہ کریں گے۔ یہ جو 1 گھنٹہ جنازے میں آئے ہیں اس مرنے والے کے لیے قرآن پڑھ پڑھ کے دعا کریں گے، کلمہ پڑھ پڑھ کے دعا کریں گے، درود پڑھ پڑھ کے دعا کریں گے، دنیا کی بات نہ کریں گے، اس کی مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ ذرا زور سے بولو یار۔ نعرہ غوثیت، نعرہ تکبیر، مفتی گلفان رضا صاحب رامپوری، نعرہ تکبیر۔
سبحان اللہ. ذرا بولیے گا, آپ لوگ اتنا خاموش نہ رہیے گا, جب نعرہ لگے نا تو بولیے گا. اب میں ہلکے میرا گلا بھی گرم رہا, سینہ بھی تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یار ایک بات بتاؤ, ہم گھر والوں کو دکھانے نہیں گئے تو کیا کرنے گئے؟ مرنے والے کے لیے جاتے تو پھر کچھ پڑھ کے اس کی روح کو اصالِ ثواب کرتے. ہم گئے تو اس لیے گئے, مرنے والے کا بیٹا دیکھنے کے فلا آیا تھا, مرنے والے کا بھائی دیکھنے فلا آیا تھا. ارے دکھاوا کب تک کرو گے؟ اب تو یہ جا رہا دنیا سے, آخری ملاقات ہے یار. اگر مرنے والے کے لیے آیا تھا تو پھر یہاں الیکشن اور کھیتی اور دکانداری کی باتیں کیسی ہیں؟ کم سے کم اس آدھا ایک گھنٹہ اس مرنے والے کے لیے ہم نے وقت کر دیا ہوتا. میدان محشر میں یہ مرنے والا دامن پکڑ کے کھڑا ہوگا, تم میرے نام پہ آئے تھے, تم نے میرے نام پہ آنے کے بعد میں کیا کیا, تم نے میرے جنازے میں کیا پڑھا, دنیا داری کی باتیں کرنے سے تم باز نہ آئے. حد تو یار یہاں تک ہو جاتی ہے کہ جب نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو کچھ لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہی کھڑے رہ جاتے ہیں. یار ان سے یہ پوچھے کہ تم کرنے کیا آئے تھے؟ خدا کی قسم اگر تم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تو جنازے میں جانے کا تمہارا کوئی مطلب نہیں, کوئی مطلب نہیں. یار میں تو جماعت جنازہ ہے, جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں, اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہوتی تو مرنے والے کو تیرے آئینے کا فائدہ ہوا ہوتا. شادی میں جاتے ہیں, خوب کھایا ہم نے شادی میں, خوب ادھر ادھر گھومے, نکاح کے وقت ہم غائب تھے. شادی میں جانے کا مقصد ہے نکاح میں شامل, تب ثواب ملے گا شادی میں جانے کا. اور جنازے میں جانے کا مقصد ہے کہ نماز جنازہ ادا کرو. بھائیو بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر شادی میں نکاح میں شامل نہ ہوا تو بس کھانے گیا تھا, اور اگر جنازے میں نماز جنازہ نہ پڑھا تو صرف منہ دکھانے گیا تھا. بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اور اگر مجھے سچ کہنے دو, حق کہنے دو, تو شادی میں بھی کھانے گیا تھا اور میت میں بھی کھانے گیا تھا. اگر مجھے سچ کہنے دو تو دونوں جگہ کھانے گیا تھا. اس لیے حقیقت بتا رہا ہوں کہ میت میں بھی 8 اور 7 بھگونے, 4 بھگونے بننے ہیں بھائیو. بھتی کے بھتی کہتے ہیں اسے, بھتی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں تمہارے یہاں؟ بھتی کہتے ہیں, بھتی کہتے ہیں ہمارے یہاں اسے. دیگے کہتے ہیں, ہمارے یہاں بھتی کہا جاتا ہے. دیگے تو ہوتی ہیں لیکن جو میت میں کھانا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بھتی. ہم درے ہیں اس بھتی کو بھی نہیں چھوڑتے. حد ہو گئی یار. اللہ اللہ یار, ادھر بیٹے رو رہے ہیں, ادھر بیٹیاں رو رہی ہیں یار. پوری رات یہ بیٹیوں کی روتے وہ گزری ہے, ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی رات بھر روتے روتے. اللہ اللہ. لیکن جیسے باپ کا جنازہ اٹھا یار, یہ قوم کتنی ظالم ہو گئی کہ بریانی کی پلیٹے پہ پلیٹے. وہ بیٹیاں جو پوری رات نہ سو سکی, ان کے منہ میں ایک لقمہ نہ چل سکا, آج وہی بیٹیاں اب کھانا کھلا رہی ہیں ان کو, اور سب کھا رہے ہیں کھانا.